رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے، واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کا ہے نوجوانوں۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تو طائف کا سفر شروع کیا۔ جب آپ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے نا مکہ کی سرزمین پر، تو میرے رسول کریم نے طائف کا سفر جاری کیا، اس امید پر کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غلام اور بچے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو دکھ دینے لگے، آپ کو درد دینے لگے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی، اتنی شدید تھی، ان غلاموں نے، ان بچوں نے اس قدر پتھروں کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش اس قدر شدید تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی، خون سے بھر گئی، اور جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ تھکن کی وجہ سے
درد کی وجہ سے میرے کریم نبی ایک باغ کے سائے میں جا بیٹھے. ایک باغ تھا، باغ کے سائے میں جا بیٹھے. اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر گرا دوں جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے اللہ کے حکم سے فرعون کے تخت کو خاک میں ملا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے نمرود کا تکبر اور فخر چکنا چور کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم عاد کی سرکشی کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر پھر زمین پر پٹخ دیا، الٹ دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے سمندر کے پانیوں کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جو اللہ کے حکم سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہے. اللہ نے میں جبریل کو اس قدر طاقت دی ہے، اس قدر قوت دی ہے کہ میں 1 سیکنڈ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہوں. اور یہ پہاڑ میرے سامنے کیا ہے؟ اور آج اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، آج اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان ظالموں پر گرا دوں جن ظالموں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے. صحابہ کرام خوش ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ابھی ہم ظالموں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ابھی اللہ کا ترازو انصاف پر اترے گا اور حق کو باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً پوری ہوتی ہے، وہ فوراً ہی قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے. صحابہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے. نبی کے صحابہ ان لمحات کو، ان واقعات کو، ان مناظر کو یاد کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ دعا کی تھی تو فوراً بارش برسنے لگی. قحط پڑ گیا تھا، جانور بھوک سے مر رہے تھے. رسول کریم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، فوراً بارش برسنے لگی. فلاں موقع پر دشمن کے حق میں بد دعا کی تو اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ گیا. فلاں جنگ میں رسول کریم نے مدد کی درخواست کی، دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے. اب صحابہ اس لمحے کے منتظر تھے کہ جب ظالموں کا نام و نشان مٹنے والا تھا اور حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. میرے نبی کو دکھ دینے والے، میرے نبی کو درد دینے والے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، جہنم واصل ہو جائیں گے. ابھی رسول کریم دعا کریں گے. لیکن میری قوم کے نوجوانوں، جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے، جیسے ہی کریم آقا کے لبوں سے الفاظ نکلے، وہ الفاظ سن کر تمام صحابہ حیران رہ گئے
اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بھی حیران رہ گئے۔ تمام صحابہ یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے، اللہ کے نوری فرشتے حیران رہ گئے۔ وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سے الفاظ تھے؟ بجائے بد دعا کرنے کے میرے رسول کریم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ یہ نادان ہیں، یہ نادان ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ پتھر کھا کر بھی قوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ گئے، ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ صرف اللہ کے نبی کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، جو اس قدر اذیت سہنے کے باوجود بھی، اس قدر تکلیف سہنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے لیے عذاب نہیں مانگتے بلکہ ہدایت کی دعا مانگتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کو یہ سبق دیا، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے انسان کو، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے امتی کو یہ سبق دیا کہ انتقام سے بڑا ہتھیار معافی ہے، انتقام سے بڑا ہتھیار، بڑی تلوار معافی ہے، اور عذاب سے بڑی طاقت اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا، ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا، انہیں محبت، شفقت اور رحمت سے اپنے قریب کیا، لیکن افسوس آج ہم نے تلخ رویوں کی وجہ سے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ ہمارے نبی نے دشمنوں کے دل محبت سے جیت لیے، دشمنوں کے دل، مخالفین کے دل محبت اور پیار سے، نرمی سے جیت لیے، لیکن ہم نے اپنوں کے دل نفرت اور کدورت سے زخمی کر دیا۔ ہمارے نبی پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے، پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے، اور ہم نرم دلوں کو اپنے سخت رویوں سے پتھر بنا رہے ہیں، نرم دلوں کو بھی پتھر بنا رہے ہیں۔ رسول کریم نے دشمنوں کو معاف کیا، دشمنوں کو، مخالفین کو، پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، مگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتوں کو نفرت اور انا کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ وہ اپنے بدترین مخالفوں کے لیے دعا کرتے تھے، میرے رسول کریم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے، بھلائی مانگتے تھے، اور ہم اپنوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، ہم نے اپنے رویے سے کتنے دل توڑے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے کتنوں کے دل توڑے ہیں، کتنے رشتے ختم کیے ہیں ہم لوگوں نے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، نبی کی سیرت پر چلیں، غیروں کو اپنائیں، اور اپنوں کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ قائم کریں، ایسا رشتہ قائم کریں جو دنیا کے لیے مثال بن جائے، ورنہ یہ سخت دل اور سخت رویے ہماری تباہی کا سبب بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ارمان کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل ہر ایک کے لیے سخت ہو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اب تو یہ دل والدین کے لیے بھی سخت ہو چکے ہیں، اب تو یہ دل ماں باپ کے لیے بھی سخت ہو چکے ہیں، بوڑھی ماں کے لیے بھی سخت، بوڑھے باپ کے لیے بھی سخت بن چکے ہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں گود میں سنبھالا، اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں پلایا، آج انہی والدین کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں۔ وہ والدین خیرات مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنے دل میں نہ صحیح گھر کے کسی ایک کونے پر تو ہمیں رہنے کی جگہ دے دو نا۔ وہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، دل میں جگہ نہ دو۔ ہم نے دل میں جگہ تو نہیں مانگی، گھر کے کسی ایک کونے پر تو رہنے کی جگہ دے دو نا۔ لیکن ہم نادان گھر کا کوئی پرانا کونا بھی والدین کو دینا گوارا نہیں کرتے، والدین کے رہنے کے لیے گھر کا کوئی پرانا سا کونا بھی دینا گوارا نہیں کرتے، چھوٹا سا کونا بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا تھا، والدین کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، مطلب کہ اونچی آواز میں تو بات ہی نہیں کرنی، اگر کہو گے
تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی بھی عبادت کسی کام کی نہیں، پھر تمہاری نماز بھی کسی کام کی نہیں، پھر تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں، پھر تمہارا کیا گیا حج کسی کام کا نہیں۔ ساری زندگی سجدوں پہ سجدے کرتے رہو۔ اگر والدین کو ناراض کیا ہے تو اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے، اور اگر اسی ناراضگی کے دوران والدین مر گئے تو کس سے معافی مانگو گے؟ کس سے معافی مانگو گے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں پیار، احترام اور خدمت کا درس دیتی ہے، لیکن آج ہم اس تعلیم کو بھلا چکے ہیں۔ آج جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، تو دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہوگا نا۔ کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے، کوئی باپ سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی باپ خیرات مانگتے مانگتے جب وہ تھک جاتا ہے، جب اسے خیرات نہیں ملتی تو وہ محنت مزدوری کے لیے بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، محنت مزدوری کے لیے ایک روٹی کے لیے وزنی بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ بیچارہ بوری بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ سنو، جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، تب سے ہماری زندگی سے سکون، چین و قرار چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ ماشاءاللہ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بھی بات نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں ان نافرمان اولاد کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے آج بھی ان کے ماں باپ روتے ہیں، پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی۔ جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، تب سے ہماری زندگی سے سکون، چین و قرار چھین لیا گیا۔ جب سے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پشت ڈالا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، تب سے ہماری زندگی میں برکت ختم ہو گئی۔ جب سے ہم نے والدین کے سامنے چیخنا اور چلانا شروع کیا، ہائے ہائے، تب سے ہم اپنی ہی پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے، اور اس دلدل میں ایسے پھنسے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ آج ہمارے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، عیش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں، مگر سکون دل سے روٹھ چکا ہے، چین و قرار روٹھ چکا ہے۔ آج ہمارے گھر تو بڑے ہیں مگر دل کی دنیا بہت چھوٹی ہے، اور وہی چھوٹی دنیا بھی اجڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری زندگی میں خوشحالی تو دکھائی دیتی ہے، تھوڑی سی خوشی تو دکھائی دیتی ہے ہماری زندگی میں، مگر اندر کی خوشی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اندر دکھوں کے انبار ہیں، دردوں کے انبار ہیں، ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو میرے بھائیو، جب ہم گھر کے اندر قدم رکھتے تھے اور سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا تھا، جو ہمارے منہ سے نکلتا تھا، وہ یہ تھا کہ امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں۔ یہ جملہ کتنا سادہ تھا، لیکن اس کے اندر دنیا بھر کا سکون چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی ایسا لگتا تھا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، ہر پریشانی دور ہو گئی ہے۔ جب امی سامنے آتی تھی، ابو سامنے آتے تھے، تو ان کی مسکراہٹ ہماری تھکن کو مٹا کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ابو سامنے آتے تھے تو ان کی محبت بھری نظروں سے ہمارے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے دکھ ختم ہو گئے، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ گویا ان کا وجود ہمارے لیے سکون، خوشی اور محبت کا خزانہ تھا۔ کن کا وجود؟ ماں باپ کا وجود۔ کن کا وجود؟ بوڑھے والدین کا وجود۔ لیکن افسوس، آج ہمارے پاس مال و دولت تو ہے، بڑے گھر تو ہیں، بڑی گاڑیاں تو ہیں، آسائشوں کے انبار ہیں ہمارے پاس، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا جہان کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے جو ہماری تمام ٹینشنیں ختم کر دیتا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلتا تھا، امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں،
آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نہ امی کو پکارنے کی عادت رہ گئی، نہ ابو کو ڈھونڈنے کی عادت رہ گئی۔ وہ سکون، وہ محبت جو اس جملے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، وہ سکون بھی ختم ہو گیا، وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے مگر وہ سکون نہیں جو والدین کی موجودگی سے ملتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، والدین کی نوکری کریں، ان کو وہ محبت اور اپنائیت دیں جو ان کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس سکون کے لیے ترستے رہ جائیں اور پکارنے کے لیے نہ امی ہو اور نہ ہی ابو ہو۔ اپنے دلوں کو موم کرو اور وہ محبت دوبارہ زندہ کرو، وہ پیار دوبارہ زندہ کرو جو کبھی ان جملوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ امی کہاں ہیں اور ابو کہاں ہیں۔